بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلسلہ جو نماز کے سکھانے کا چل رہا ہے، اب کیونکہ ہم نے وضو کے فرائض سیکھ لیے ہیں، غسل کے فرائض سیکھ لیے ہیں اور ہم پاک صاف ہو چکے ہیں، اب ہم نماز کی شرائط کے نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے وہ بھی ہم جان چکے ہیں، پھر نماز کے اندر کیا کیا ضروری چیزیں ہیں، فرض ہیں، وہ بھی ہم جان چکے ہیں۔ اب میں وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو نماز کے واجبات ہیں، کیونکہ نماز کے واجبات اگر نماز میں بھولے سے رہ جائیں تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم بھول جائیں سجدہ سہو کرنا نماز میں، جبکہ واجب ہمارا چھوٹ رہا ہے اور ہم سجدہ سہو کرنا بھول گئے ہیں یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے سجدہ سہو کرنا، تو دوبارہ سے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اب ہم وہ 14 کام نماز میں کرنا واجب ہے جو آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ ان 14 کاموں کو اچھی طرح اگر ہم ذہن میں بٹھا لیں اور سمجھ جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم نماز میں خطا کرنے سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو کسی بھی سورت سے پہلے پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر ہم ان واجبات میں سے آگے پیچھے کر دیتے ہیں، یعنی پہلے سورت پڑھ دی کوئی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ نمبر 5، قرات، رکوع اور سجدوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ اگر ہم نے پہلے سجدہ کر لیا، بعد میں رکوع کر لیا اور ترتیب میں بگاڑ آ گیا تو پھر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اس لیے ترتیب لازم ہے، واجب ہے، اور پہلے قرات، پھر رکوع، پھر سجدہ، اس طرح سے ایک ترتیب کے ساتھ یہ عمل کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 6، قومہ کرنا۔ قومہ کہتے ہیں یعنی رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اس کو قومہ کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ اگر آدمی رکوع سے سیدھا سجدے میں چلا جائے اور بھولے سے چلا جائے تو پھر وہ سجدہ سہو کرے گا، اور اگر اس نے قصداً یہ عمل کیا ہے، جان بوجھ کر یہ عمل کیا ہے، تو پھر اس کی نماز دوبارہ اس کو لوٹانا پڑے گی۔ نمبر 7، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ آدمی سجدہ کرے، پھر اس کے بعد بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ کرے، تو جو 2 سجدوں کے درمیان وہ بیٹھ رہا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور یہ بھی واجب ہے۔ اگر اس کو ترک کر دیا تو بھی سجدہ سہو لازم آئے گا۔ نمبر 8، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اچھی طرح اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ اگر ہم ٹھونگے مار رہے ہیں نماز میں، اطمینان نہیں ہے نماز میں، بے اطمینانی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں جلدی بازی میں، تو واجب کو چھوڑ رہا ہے۔ واجب یہی ہے کہ ہم تعدیل ارکان کے ساتھ نماز ادا کریں، یعنی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ہم نماز کو ادا کریں۔ نمبر 9، 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت کے بعد تشہد کے برابر بیٹھنا۔ نمبر 9، قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے برابر بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھا اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، مان لیجئے اس کو دھوکہ ہو گیا، غلطی ہو گئی اور اس کو بیٹھنا تھا 2 رکعت کے بعد، لیکن وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تو اب اس پر کیونکہ بیٹھنا واجب تھا لیکن وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو اس کا واجب چھوٹ گیا، تو اب وہ کیونکہ فرض میں چلا گیا، قیام فرض تھا، تو اس لیے اب وہ اس کو چھوڑ کر واپس نہیں آئے گا واجب میں بیٹھنے کے لیے، بلکہ سجدہ سہو کرے گا۔ نمبر 10، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ تو یہ واجب ہے
یعنی تشہد بولتے ہیں التحیات یا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا واجب ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت سے احباب ایسا کرتے ہیں جو انجان ہوتے ہیں، اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آ کر جب تشہد میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ نیت باندھ کر بیٹھتے ہیں تو امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی اتحیات پوری نہیں ہو پاتی ہے اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ تو اس لیے وہ جلدی جلدی امام کے رکوع میں آنے سے پہلے اپنے اتحیات کو پورا کرے اور پھر امام کے ساتھ جا کر شامل ہو جائے۔ یہ اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 11، امام کا نماز فجر، مغرب، عشاء اور رمضان المبارک کے وتر، عیدین وغیرہ، ان میں قرأت جو ہے آواز کے ساتھ کرنا یہ واجب ہے۔ اگر ہم قرأت کے ساتھ وہ آواز کے ساتھ قرأت نہیں کر رہے ہیں تو ہم واجب کو ترک کر رہے ہیں۔ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کو بلند آواز سے فجر، مغرب، عشاء، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز اور رمضان المبارک کے وتر، ان کو بلند آواز سے اس میں قرأت کرنا واجب ہے۔ اور ظہر و عصر میں، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں قرأت آہستہ کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ظہر اور عصر میں بھولے سے قرأت کرنی شروع کر دے تو پھر اس کو سجدہ سہو کرے گا، یہ کیونکہ واجب اس نے غلط کر دیا ہے تو اس لیے سجدہ سہو اس پر لازم آئے گا۔ نمبر 12، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز کو ختم کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 13، نماز میں، وتر کی نماز میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا، یعنی جب ہم سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ تو اس لیے یہ واجبات ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص بھولے سے یہ عمل، یہ 14 کام کر لیتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم ان نمازوں کا اچھی طرح سے خیال کریں اور ان کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھتے ہوئے نماز پڑھیں۔ ان کو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ اگر ایک مرتبہ یہ واجبات یاد ہو جائیں تو پھر انسان نماز میں کبھی خطا نہ کرے۔ تو اس لیے فرائض اور واجبات یہ بہت اہم ہے نماز کے اندر۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں یاد کر رہے ہیں تو پھر ہم گنہگار ہوں گے، ہماری نمازیں درست نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے کہ اس کو حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے، صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ واللہ اعلم۔